آئین پاکستان حکمرانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہر 5 سال سے 16 سال کی عمر کے شہری کو مفت اور لازمی تعلیم کی فراہمی حکومت کا بنیادی فریضہ ہے، لیکن 5 سے 16 سال تک کی عمر کے 2 کروڑ 28 لاکھ بچے اور 5 سے 9 سال کی عمر تک کے 50 لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکولز کی راہ نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں شرح خواندگی صرف 58% ہے، جبکہ 42% خواندہ یعنی 9 کروڑ عوام لکھنے پڑھنے سے نابلد ہیں۔ ریاست پاکستان میں 2,60,903 تعلیمی ادارے ہیں، جن میں 15,35,461 اساتذہ کے ذریعے 41 کروڑ 18,384,000 طلبہ کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ ان تعلیمی اداروں میں 69% یعنی 1,80,846 سرکاری اور 31% یعنی 80,057 پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی ادارے ہیں۔ یہ سارے اعداد و شمار 22 کروڑ عوام کی تعلیمی ضروریات سے انتہائی کم ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ آج تک کسی حکومت کی ترجیح میں تعلیم نہیں رہی اور نہ ہی ارباب اختیار کو عوام کو تعلیم کی فراہمی سے کوئی دلچسپی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی شرح خواندگی تقریباً 47% تھی۔ اگر گزشتہ 70 سالوں میں حکومت نے تعلیم پر توجہ دی ہوتی اور ہر سال فقط 1% خواندگی میں اضافہ کیا ہوتا تو آج مملکت خداداد 100% تعلیم یافتہ ہوتی۔ 21ویں صدی کے ترقی یافتہ اور جدید دور میں سندھ دھرتی کے تعلیمی منظرنامے پر ایک نگاہ دوڑائی جائے تو 10 فروری 2021 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات کیے گئے۔ سندھ میں 49,103 سرکاری اسکولز ہیں، جن میں سے 18,600 اسکولز ایسے ہیں جہاں پورے اسکول میں فقط ایک استاد پڑھاتا ہے، اور 10,000 اسکولز ایسے ہیں جو فقط ایک کمرے پر مشتمل ہیں۔ 36,660 اسکولز جزوی اور 12,444 اسکولز کلی طور پر غیر فعال ہیں۔ 26,000 اسکول پینے کے صاف پانی کے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ 19,000 اسکولوں میں ٹوائلٹ کی بنیادی ضروریات موجود نہیں۔ 21,000 اسکولوں کی چار دیواری موجود نہیں یا منہدم ہے۔ 47,000 اسکولوں میں مطلوبہ بنیادی تجربہ گاہ یعنی لیبز موجود نہیں ہیں۔ اگست 2019 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں بتایا گیا کہ سندھ میں 12,000 سے زائد اسکولز میں اساتذہ نہیں ہیں اور 11,000 سے زائد اسکولز میں طلبہ نہیں ہیں، جبکہ 12 دسمبر 2020 کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق سندھ کی شرح خواندگی 57% ہے۔ یہ سندھ سرکار کی علم دوستی اور تعلیمی خدمات کا منظرنامہ ہے، جبکہ پنجاب، KPK اور بلوچستان کی تعلیمی صورتحال بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ اسی طرح جس ملک و ملت کی مائیں اور معلمات خواندہ ہوں اسے روشن مستقبل کی ضمانت مل جاتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان اس ضمانت سے محروم ہے۔ خواتین کی شرح خواندگی کو دیکھا جائے تو پنجاب میں 57%، سندھ میں 44%، KPK میں 40% اور بلوچستان میں شرح خواندگی فقط 24% ہے۔ اگر پاکستان کے تعلیمی بجٹ کو طلبہ و طالبات کی تعداد پر تقسیم کر دیا جائے تو یہ افسوسناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ حکومت ایک بچے پر سالانہ شاید 100 روپے بھی خرچ نہیں کرتی۔ نصابی کتابیں اتنی مہنگی ہیں کہ غریب طلبہ کی قیمت خرید سے باہر ہیں۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر کی تعلیمی خدمات کو نکال دیا جائے تو سرکاری سطح سے ادا کیا جانے والا تعلیمی کردار مزید ابتری کا منظرنامہ پیش کرتا ہے، اور اگر تعلیم کے اصل معیار یعنی شعور و آگہی پر پرکھا جائے تو خدا جانے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یقیناً زبانی جمع خرچ اور میڈیائی دعووں سے تعلیمی حالت بہتر نہیں ہو سکتی۔ گرفت ٹیم ماضی میں بھی شعبہ تعلیم میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو گرفت میں لیتی رہی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ضلع ٹھٹہ کے تعلیمی اداروں کے خلاف شکایات موصول ہو رہی تھیں۔ 10 لاکھ کی آبادی والا ضلع ٹھٹہ جہاں انتظامی محرومیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، وہیں تعلیمی صورتحال بھی زبوحالی کا شکار ہے۔ 1 MNA اور 3 MPAs کی زیر نگرانی سرکاری تعلیمی عمارتیں زبوحالی کا شکار ہیں۔ مخدوش تعلیمی عمارتوں میں بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گرفت۔ آج ہم موجود ہیں سندھ کے تاریخی شہر ٹھٹہ میں۔ بہت ساری یہاں پہ محرومیاں ہیں، خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، بے ضابطگیاں ہیں جن کو آج ہم کیپچر کرنے آئیں گے، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تعلیم کے لحاظ سے۔ کہا جاتا ہے کہ جو تعلیم ہے علم کے ساتھ ساتھ شہرت اور تمام دولت وغیرہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اسی کو اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں اس چیز کا فقدان ہے کہ نہ ہمارے پاس بنیادی تعلیمی ادارے موجود ہیں، نہ ہمارے پاس ایسا انفراسٹرکچر موجود ہے کہ جس کے بعد تعلیمی ادارے آگے بڑھ کے تحقیق کے اوپر جائیں۔
اور اسی لحاظ سے ہم اگر دیکھیں تو اقوام عالم میں ہماری نہ ہی جو ہے خود مختاری کو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور اسی طریقے سے نہ ہم معاشی طاقت بن پاتے ہیں. یہاں پہ کیا صورتحال ہے تعلیم کے حوالے سے؟ اقبال جاکرانی ہمارے ساتھ ہیں. تعلیم کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی ابتر ہے اور یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ جو ٹھٹا ہے وہ تاریخی لحاظ سے تو بہت بڑا جو رچ رہا ہے. ڈسٹرکٹ بوک ایک ہسٹری ہے مگر تعلیم جو ہے اب وہ انتہائی جو ہے خطرناک مرمل ہے. یہاں اچھا یہ بتائیں یہاں پہ پورا ایک تو ایم این ایز اور ایم پی ایز کتنے ہیں، دوسرے یہاں پہ آبادی کتنی ہے، اس کے لحاظ سے تعلیمی ادارے کتنے ہیں؟ یہاں ہمارے یہاں 10 لاکھ کے قریب ہے پورے ڈسٹرکٹ کی جو آبادی ہے. 1 ایم این ہے، 3 جو ہے ایم پیز ہے اور ایم پی اے جو ٹھٹا ہے ایک میرپور ساکرو ایک گھوڑا باری اور ایم این اے جو ٹھٹا 1 پہ ایک ہوتے ہیں. یہاں پر تو ایسے 700 کے قریب جو ہے اسکول وہ مکمل طور پہ بند پڑے ہیں اور ایسے کئی سینکڑوں جو اسکول ہیں ان کی زبوالی کے شکار ہیں. ہمارے یہاں ایک جو ہے جامعہ سندھ کا کیمپس ہے، اس کی بھی بلڈنگ نہیں ہے، وہ کسی عارضی طور پہ کالج بھی اسکول میں 3 کمروں میں چل رہا ہے. 1 ڈگری کالج مکلی پر ہے اور تعلیم کا مکمل طور پہ جو نظام ہے وہ تباہ ہے. ایسے کئی اسکول ہے جس میں واش روم نہیں ہے، جن کی چھتیں غائب ہیں، مگر جو اساتذہ آپ نے گھوسٹ سنیں گے مگر ہمارے یہاں اسکول بھی گھوسٹ کے گھوسٹ بنے ہوئے ہیں. آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کس صورتحال میں بچے تعلیم حاصل کرنے پہ مجبور ہیں. ٹھٹا کے بخاری محلے کا یہ سرکاری اسکول 3 دہائیوں سے نوحہ کنا ہے. قبرستان اور کمروں کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں ہے. احاطہ گرا دیا گیا جبکہ اس گھوسٹ اسکول کا عملہ غائب تھا. ٹھٹا شہر کے بخاری محلہ میں یہ پہلا اسکول ہے جو ہم آج کے اس پروگرام کے اندر شامل کر رہے ہیں جو کہ گھوسٹ اسکول ہے. میں یہاں سے آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ بورڈ وغیرہ موجود ہے اور سارا کچھ سلسلہ 2 سے 3 کمرے اور بنے ہوئے ہیں. اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. باؤنڈری سے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ میں قبرستان ہے اور یہ شہر کے اندر موجود ایک ایسا اسکول ہے جس کو کہ گھوسٹ اسکول کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا کیونکہ نہ یہاں پہ کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی ٹیچر ہے اور نہ ہی کوئی بچے ہیں. بہرحال یہاں پہ لوگوں سے بات کرتے ہیں. یہ اسکول اس طریقے سے موجود کب سے اس طریقے سے کھلا ہے؟ اس کو تو 20-30 سال 40 سال گزر گئے، ایسی بندی پڑی ہے. ابھی یہاں پہ کوئی تعلیم کا کوئی سلسلہ ہوا؟ شروع میں سٹارٹ تھا، ابھی نہیں ہے. کتنے عرصے چلا؟ 35-40 سالوں سے ایسی بند ہے، کینسل ہے، ختم ہے اسکول. کوئی اس کی ذمہ داری کوئی جانچ پڑتال نہیں ہے، ایسی بندی. یہ پورا آتا اسکول کا تھا. یہاں سے بائک کھڑا ہے، وہاں سے دیوار تھی اور یہاں سے دیوار تھی اور مین گیٹ تھا. کاغذوں میں ابھی تک یہ اسکول موجود ہے؟ کاغذوں میں تو وہ تو روین کو پتہ ہوگا، ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جو ہمارے پاس کاغذ ہے تو ہمارے نام پہ ہے، بخاری نام پہ، جومن شاہ کے نام پہ اسکول ہے. بخاری میلہ وارڈ نمبر 1 بخاری میلہ جومن شاہ کے نام پہ ہے اور کہیں کے نام پہ نہیں ہے. باقی ایسے کینسل سرکاری چیز گورنمنٹ چیز. یہ پلاٹ ہمارا اپنا تھا، بابا نے ادھر اسکول بنایا تھا. اچھا مطلب اسکول بنانے کے لیے آپ کے والد نے یہاں پہ زمین دی تھی؟ اپنی بابا نے جومن شاہ. یہ اسکول جو ہے گھوسٹ اسکول ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ گھوسٹ اساتذہ تو سنے میرے اسکول ہے. بالکل یہاں پہ 3 جو اساتذہ تھے اور بچے تھے. اسکول یہ کنڈیشن میں چل رہا تھا مگر جب زبوال بلڈنگ ہوئی تو وہ اسکول جب سے یہ بند پڑا ہے. پہلے تو بالکل ریکارڈ میں چل رہا تھا، 5-6 سال کی قبل جو ہے نا اسکول بالکل کنڈیشن میں تھا اور چل رہا. جب سے اس کی جو ہے چھت گر گئی اور جو چودیواری تھی وہ گر گئی، اس کے بعد جو ہے نا زبوال بلڈنگ ہوگی، اس کے بعد یہ اسی حالت میں پڑا ہے بند. 2 سے 3 کمرے جو ان کے بنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اس اسکول کا اور کوئی نظام نظر نہیں آ رہا. اور جس ٹائم پہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسکول بنا ہے تو اس ٹائم پہ زیادہ آبادی بھی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اسی لحاظ سے انہوں نے 2 سے 3 کمروں میں اسکول بنانے کی کوشش کی اور اس کو چلایا بھی جیسے کہ پہلے بتایا جا رہا ہے. لیکن پچھلے 5 سے 6 سال سے یہ اسکول بند ہو چکا ہے اور اب گھوسٹ اسکول کی صورتحال کے اندر موجود ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، اگر یہ تعلیمی نظام اس طریقے سے چلے گا کہ اوپر سے پلاسٹر جھڑتا رہے گا اور بچیوں کے اوپر پتھر گرتے رہیں گے. یہ کون سا علاقہ ہے اور یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ کب سے اس طریقے سے بغیر چھت کے اسکول ہے؟ یہ ہے یونین کونسل چھتوجن شہر ہے، بالکل چھتوجن سٹی ہے.
اس کا اسکول ہے جو مین اسکول ہے، مڈل اسکول اور پرائمری اسکول دونوں بلڈنگیں یہاں آپ کے سامنے ہیں۔ ایسے تو کئی اسکول ہے جو اس کو کئی سال بیت گئے، 7 سال کے سے اس کی یہ پوزیشن کہ چھت غائب ہے، اور جو اندر چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو جو چھتیں ہیں ان کی کیا صورتحال۔ بوائز اسکول ہے گرلز؟ گرلس اسکول ہے۔ اور یہاں پہ جو صورتحال ہے یہ بھی اسی طریقے سے خالی پڑا ہوا ہے؟ جی، اس کو جو زبوں عالی کی وجہ سے اس کو شفٹ کیا ہے گرلس اسکول میں، جو بوائز اسکول ہے اس کو بھی گرلس میں جو چند کمرے وہ اس میں چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ ہے صورتحال یہاں پہ۔ چھتیں تقریباً پچھلے 6-7 سال سے نہیں ہیں۔ علاقے کے لوگ بھی آ جاتے ہیں ہمیں دیکھ کے، وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں کیا صورتحال ہے۔ جناب یہ بتائیں کہ یہ جو اسکول ہے کتنے عرصے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی چھت موجود نہیں ہے؟ میرے خیال سے 10 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بول رہے ہیں ابھی تک بچے نہیں ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ ہم تو آگے جو ہے ایم پی ہے، ایم این ہے، ان کے پاس بھی چلے گئے تھے، بھائی ہماری تعلیم تباہ ہو رہی ہے۔ ٹھٹا کے جتھو جن سٹی کا پرائمری اور مڈل گرلز اسکول گزشتہ 10 سالوں سے زبوحالی کا شکار ہے۔ 10 بچوں اور 9 اساتذہ کا یہ اسکول بنیادی ضرورت سے محروم اسکول تھا اور اپنی مدد آپ کے تحت چلایا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہاں پہ پرنسپل صاحب ابھی موجود ہیں جو مڈل اسکول کی پرنسپل ہیں، اور ابھی انہوں نے اکوموڈیٹ کیا ہے پرائمری اسکول میں اپنے جو ان کے پاس طالبات نہیں۔ 2 روم ہیں، اور ہمارے پاس جو اسکول ہے وہ 3 روم 3 کلاسز چلتے ہیں 6 to 8۔ تو آج ابھی دیکھ سکتے ہیں بچے ہمارے ابھی بھی باہر بیٹھے ہیں، اور کافی سارے بچے جو باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ کتنے بچے ہیں آپ کے پاس؟ کتنی بچی ہیں 100 تک ہے۔ آپ کے ساتھ ٹیچرز کتنی ہیں؟ 7 ٹیچرس ہیں، مڈل اسکول کی 7 ٹیچرس ہیں، ایچ ایم سمیت۔ ناظرین، پھر بھی ایک بہتر صورتحال نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی طرف سے بھی اور باقی تمام ٹیچرز کی طرف سے بھی، کہ یہ کسی بھی حالات کے اندر بچوں کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے کوشش اپنی طور پہ کر رہی ہیں۔ پچھلے 10 سالوں سے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے یہ ہے صورتحال اس مڈل اسکول کی، جو کہا جاتا ہے کہ بچی کی ایک کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے، اور اسی نے آگے چل کے پورے ایک خاندان کو سنبھالنا ہوتا ہے، لے کر چلنا ہوتا ہے۔ یہ ہے یہاں کی صورتحال کہ یہاں چھتیں تقریباً پلسٹر اکھڑ چکا ہے، کسی بھی وقت کسی حادثے کا سبب بن سکتی ہے، اس حد تک خراب ہو چکی ہیں کہ یہاں پہ تعلیمی نظام کو، تعلیمی سلسلے کو وہ جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، اگر یہ تعلیمی نظام اس طریقے سے چلے گا کہ اوپر سے پلاسٹر جھڑتا رہے گا اور بچیوں کے اوپر پتھر گرتے رہیں گے، تو یہ چیز تو ایسے ہی ہو گئی جیسے آپ ایک کسی کو سنگسار کر دیں، سنگ باری کر دیں اس کے اوپر۔ مخدوش عمارت کی چھتیں ننھے طلبہ پر سنگ باری کر رہی تھیں اور کسی ناخوشگوار واقعے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھیں۔ حکام بالا سے رابطہ کرنے کے باوجود کوئی حل نہیں نکل سکا تھا۔ آپ نے یہ ساری چیزیں محکمہ تعلیم کو، اپنے اعلیٰ افسران کو بتانے کی کوشش کی، اس کے لیے کوئی درخواستیں وغیرہ دیں، یا یہ ہوا کہ بیچ میں کسی جیسے برابر میں اسکول کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نیشنل ایڈ پروگرام کے تحت اس کو سہولتیں دی گئی ہیں، تو یہاں پہ آپ نے کوشش کی کہ اس کے لیے بھی کوئی ایسی سہولت مل جائے اور آپ کا جو بچیوں کا تعلیم کا حرج ہو رہا ہے وہ نہ ہو؟ جب ہم شفٹ ہوئے تھے نا، تبھی مطلب ہمارے پاس انرولمنٹ بہت کم تھی، تو بوائز ہائی اسکول کا کچھ ایشو تھا، تو 2nd شفٹ میں یہاں آ رہے تھے، تو ہمیں بھی کچھ پرابلمس ہو رہی تھی کہ وہ بوائز اسکول تھا اور ہمارے پاس فیمیل ہے، اسی لیے ہم شفٹ ہو گئے تھے۔ مطلب یہ جو جس حالت میں اسکول چھوڑا ہے نا، وہ بوائز ہائی اسکول والوں نے چھوڑا ہے۔ کیا کہتی ہیں کہ یہاں پہ اگر مینٹیننس ہو جائے تو آپ یہاں پہ بچیوں کی تعلیم بالکل کر سکتے؟ بالکل، آپ ہماری پوزیشن دیکھ کر آئے، ہمیں تو یہی اسکول چاہیے، ماشاءاللہ یہ بڑا اسکول ہے۔ جناب یہ بتائیں کہ آپ اپنی بچی کو اسکول میں بھیجتے ہیں؟ جی بالکل بھیجتے ہیں، میری یہیں پہ یہ پرائمری میں بھیج؟ جی پرائمری میں بھیجتے ہیں۔ اچھا، پرائمری کے بعد جب وہ بچی سیکنڈری میں یا مڈل میں آ جائے گی، اس وقت آپ کے پاس اسکول نہیں ہوگا، تو آپ کس طریقے سے اس کی تعلیم جاری رکھ سکیں گے پھر؟ بس مجبوری ہے، وہ آگے جائیں گے، وہ بڑے شہر میں اس میں جائیں گے، ادھر اسکول کی حالت دیکھ رہے ہو۔
اگر یہیں پہ آپ کو اسکول مل جائے تو آپ اپنی بچی کی تعلیم پوری کروا سکیں گے؟ بالکل بالکل کرا سکیں. ادھر ہمارا گاؤں بھی ادھر ہے, اسکول بھی ادھر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بلڈنگ بنا کے دے تاکہ ہمارے بچے اور یہاں کے لوگوں کے جو بچے ہیں نا وہ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں. ٹھٹا کا ایک اور اسکول زبوحالی کا شکار نظر آیا. ایک بینچ پر تین بچے بٹھائے گئے تھے. فرنیچر کی کمی کے باعث بعض طلبہ کھڑکیوں پر بیٹھنے پر مجبور تھے. 25 بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد ہونا چاہیے, لیکن یہاں 140 بچوں پر فقط ایک استاد مامور تھا. ناظرین, ایک اور اسکول ہے جہاں پہ ہم آئے ہیں. یہاں پہ سلسلہ تعلیم کا سلسلہ اس طریقے سے ہے کہ بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے موجود ہیں, لیکن اتنا کم فرنیچر ہے اور ان کو اتنی کم جگہ دی گئی ہے کہ یہاں پہ تعلیمی نظام صحیح سے چلانا ان کے لیے مشکل ہے. ٹیچر ہمارے ساتھ ہیں. سر بتائیے کیا سلسلہ ہے یہاں پہ بچوں کے لیے؟ آپ کے پاس کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں, فرنیچر موجود نہیں ہے, کیا سلسلہ ہے؟ آپ لوگ کس طریقے سے تعلیم کر رہے ہیں؟ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہائی اسکول جو ہے بنیادی طرح اس کی جو بلڈنگس ہے وہ ابھی تک بنی نہیں ہے. وہ آدھا میں وہ چھوڑ کر ٹھیکیدار بھاگ گیا ہے تو وہ آگے آئے. تو ہائی اسکول والے بھی یہاں بیٹھے ہیں. بنیادی طور یہ پورا پرائمری اسکول ہے تو اس میں جو آدھا کلاس ہے وہ ہائی اسکول والوں نے لیے ہیں, وہ بھی ہمارے بچے ہیں. تو ہم اسے یوں ہی گزارا کر رہے ہیں بس. وہ بچہ دیکھیں آپ ناظرین, 2 بچے کھڑکی پہ بیٹھے ہوئے, پیچھے 2 بچے اور 3 بچے اور کھڑکی پہ بیٹھے ہوئے, ساتھ ساتھ یہ بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مینج ہو کے کسی طریقے سے اپنی تعلیمی نظام جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کرونا کے باعث جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو سلسلہ تھا اس میں سے کوئی بھی ایک چیز یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی. بچے یا تو اپنی تعلیم حاصل کر لیں یا پھر سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں. یہاں پہ جو آپ کے ساتھ اساتذہ ہیں اور کتنے لوگ ہیں؟ 4 استاد. جو گورنمنٹ پالیسی کے مطابق جو ایجوکیشن رولز ہے 25-30 بچے پر ایک ٹیچر ہو. یہاں 140 بچے پہلے میں ہوں اور یہ بیچارہ ہے میرا شاگرد ہے, یہ کاپیاں وغیرہ چیک کرتا ہے. 140 بچے کے لیے میں اکیلا بیٹھا ہوں. اب اس کو خاموش کرانا, چھوٹے بچوں کو صرف خاموش کرانا اتنی بڑی بات ہے. پڑھانا, اس کی کاپی چیک کرنا, یہ تو ٹائم گزر جاتا ہے اس میں. کچھ بچے اسی طریقے سے یہاں پہ باہر, کیونکہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے تو یہ باہر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ٹھٹا کے ہائی اسکول میں 800 سے زائد بچے زیر تعلیم تھے. بنیادی سہولیات سے محروم بچے ارباب اقتدار پر سراپا احتجاج تھے. جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے ہمارے یہاں پہ پہنچنے سے پہلے پیش کی اطلاع مل گئی تھی اور یہاں سے جانوروں کو ہٹایا گیا ہے, کیونکہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ جانوروں کے پھسلے وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں. ٹھٹا کا ایک ایسا بد نصیب اسکول بھی دیکھنے میں آیا جو مویشیوں کے چارہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا. اسکول کی مخدوش عمارت جانوروں کا استبل بنائی ہوئی تھی. ناظرین, ایک اور اسکول پہ آئے ہیں ہم جہاں پہ جانوروں کا چارہ ڈلا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ اقبال بھائی بتائیں کیا ہے یہ صورتحال؟ یہ GPS جو ہے غلام محمد چھتوجن کے پل کے نزدیک ہے, مگر بلڈنگ جو مکمل زبوحال ہے اور وہ کئی سالوں سے اسکول بند پڑا ہے. تو اس میں پہلے بچے بھی پڑھتے تھے اور ریکارڈ میں بالکل موجود ہے اسکول جو ہے وہ کنٹینیو تھا. تو اب زبوحالی کی وجہ سے لوگوں نے اپنی جو استعمال میں لایا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال کا جو چھپائے گا کیٹلز کا چارہ وہ نظر آتا ہے. مگر اس کو اگر بنا کر اچھی حالت میں تبدیل کیا جائے تو یہاں بچے جو ہے مستقبل کے معمار وہ بن سکتے ہیں. مگر حالت یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اسکول کو کس حالت میں تبدیل کیا گیا ہے. ناظرین, ہم اس کو اسکول کو آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں. یہاں پہ یہ کسی بھی صورت میں اسکول اب رہ نہیں گیا. یہاں پہ جانوروں کا چارہ ڈلا ہوا ہے, باقاعدہ یہاں پہ نام بھی لکھا ہوا ہے حاجی غلام محمد جھاکرو. تالا لگا دیا گیا ہے اس کے اوپر اور اندر بھی اگر دیکھا جائے تو باقاعدہ سے یہاں پہ چارہ وغیرہ نظر آ رہا ہے ڈلا ہوا. یہ ایک جانوروں کے چارے کی جگہ بنا دی گئی ہے جو کہ ایک زمانے میں اسکول ہوا کرتا تھا. اس کی مخدوش عمارت کی وجہ سے اس کو اب استعمال جب سے چھوڑا گیا ہے تو یہ جانوروں کے چارے کے لیے ایک سیف ہاؤس کے طور پہ, مڈ ہاؤس کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ایک ایسی اراضی بھی دیکھنے میں آئی جس کے آثار قدیمہ سے واضح طور پر آیا تھا کہ یہاں کبھی کوئی اسکول تھا, لیکن وہ عمارت اب منہدم کر کے کسی طاقتور اثر و رسوخ والے فرد کے زیر استعمال تھی. ناظرین, جو متصل اسکول کے ساتھ عمارت ہے
وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی ٹائم میں اسکول کے ساتھ ہی ایک ایکسٹینشن ہوئی تھی اور اس کو بھی اب استعمال کیا جا رہا ہے اپنے ذاتی مصرف میں اور اسکول کا نام و نشان ختم کر دیا گیا ہے. ایک کمرے پر مبنی مخدوش اسکول میں 150 بچے زیر تعلیم تھے، لیکن بنیادی ضروریات حتیٰ کہ بیٹھنے کے لیے فرنیچر تک نہ تھا. ناظرین، ٹھٹا کے سب ارش پہ ہم اس وقت موجود ہیں اور یہاں پہ ایک 1 روم اسکول ہے. یہاں پہ ٹیچر سے چل کے بات کرتے ہیں، کم از کم یہاں پہ تعلیم جاری ہے، لیکن کس صورتحال کے اندر یہ بچوں کو تعلیم دینے میں مجبور ہیں. سر بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہاں پہ؟ آپ کو بلڈنگ پوری کیوں نہیں دی گئی؟ مینٹیننس، پھر بچے یہاں پہ کتنے آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اور اساتذہ کتنا ہے؟ یہاں پہ بچے تو بہت 150 150 80 تک آ رہے ہیں، لیکن بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ اسکول وہ تو ڈینیج صافی ڈینیج ہے اور کوئی سہولت اسکول میں نہیں ہے. یہاں پہ بچوں کے لیے واش روم وغیرہ بھی نہیں ہوگا؟ واش روم ہیں پر ٹیمپری واش روم ہے، صحیح نہیں واش روم ہے. 14 نہیں ہے، بچے لڑکے اب مکس میں پڑھتے ہیں. یہ ہے اسکول کون سے لیول پہ؟ پرائمری ہے کیا ہے؟ پرائمری اسکول ہے. اندر سے بھی آپ کو اس اسکول کے دکھاتے ہیں. ایک ہی کمرہ ہے آپ کے پاس جس کے اندر تعلیم جاری؟ کمرہ ہے، فرنیچر نہیں ہے بیٹھنے کے لیے. اس اسکول کی بھی اگر حالت دیکھا جائے تو کچھ ہی عرصے بعد یہاں پہ پلاسٹر اکھڑنا شروع ہو جائے گا. تھوڑے سے ایسے آثار اب نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ بلڈنگ ابتری کی طرف جانی شروع ہو گئی ہے. 1981 میں تعمیر کردہ ایک سرکاری اسکول کی عمارت میں عجیب حالت نظر آئی. اسکول کی عمارت میں بچوں کے ساتھ مویشی بھی زیر تعلیم تھے. مخدوش عمارت مویشیوں کے استبل کے طور پر استعمال ہو رہی تھی. عمارت کے اطراف میں رہائشی بچے جمع ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے لگے. ناظرین، ٹھٹا کے علاقے میں ہم اس وقت موجود ہیں اور مختلف اسکولوں کی صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ اسکولوں کی صورتحال عمومی طور پہ ایسا ہے کہ مخدوش حالت میں موجود ہیں. نہ گیٹ ہے اور نہ کوئی اور باقی تمام سہولتیں دی گئی ہیں. یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جانور بھی موجود ہیں، بچے ہیں جو تھوڑی سی تعداد میں ہیں. ظاہر سی بات ہے جب یہ صورتحال ہوگی کہ جانوروں کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے گا تو یا تو جانور رہیں گے یا پھر بچے رہیں گے. یہ ہماری اسکول ہے، یہ بنی ہوئی ہے 1980 میں. اس کے بعد یہ تعمیر ہوئی نہیں ہے. ہم مختلف ایجوکیشن کے آفیسز میں ہم نے چکر لگائے ہیں، مختلف روڈس پہ دھرنے دیے ہیں، مختلف جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو کہا ہے، کوئی سننے کو نہیں ہے. نہ ٹیچر ہے نہ اور کچھ ہے. ہم بہت پریشان ہیں. یہ بچے آپ دیکھ رہے ہو، ان کی حالت دیکھو. یہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ہم بھی قوم ہیں، ہم بھی پاکستان ریاست کی قوم ہے، ہمارے بچے بھی پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں. ہم بہت پریشان ہیں. یہ عمارت اس حد تک مخدوش ہو چکی ہے کہ یہاں پہ تعلیمی سلسلہ جاری رہ ہی نہیں سکتا. اور جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے ہمارے یہاں پہ پہنچنے سے پہلے پیش کی اطلاع مل گئی تھی اور یہاں سے جانوروں کو ہٹایا گیا ہے کیونکہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ جانوروں کے فضلے وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں. ناظرین، دوسرا بھی ایک کمرہ اس اسکول کی عمارت میں موجود ہے، ادھر بھی چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے. یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جانوروں کو باندھا گیا ہے اور اس لحاظ سے یہاں پہ اب کیسے بچے آئیں گے، تعلیم حاصل کر سکیں گے اپنی. असां ग़रीबनि जूं स्कूलियूं टुटी वियूं. असांखे ग़रीबनि खे ठाराए कोन था ॾियो. असीं रुलूं पिया, न को पढ़ूं था. पहले पढ़ते थे? पहिरियां पढ़ंदा हुआसीं हिन स्कूल में. स्कूल टुटी वई जॾहिं असांखे साईं पढ़ाईंदा हूंदा. ये तमाम बच्चे जो जमा हुए हैं वो इसी लिहाज से जमा हुए हैं कि ये भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं कि हमें स्कूल दिया जाए ताकि हम अपनी तालीम जारी रख सकें. नाज़रीन, जो स्कूल आप सेकंड विंडो में इस वक्त देख रहे हैं वो क्योंकि स्कूल तबाह हो चुका है, उसकी मेंटेनेंस नहीं की गई है, इसी वजह से गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि अपनी कोई एक औताक है इसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए और बच्चों का तालीमी सिलसिला जारी रखा जाए. स्कूल की बहुत सबून हाल है. इसके 2 कमरे थे. इसका जो पहले एक कमरा आपने देखा होगा येलो कलर का, ये यहाँ पे मास्क स्कूल स्टार्ट हुए थे 1981 में. वहाँ से जो है शुरू में ये बिल्डिंग बनी थी और उसके बाद दूसरी बिल्डिंग जो पत्थर से बनी हुई है, दोनों बिल्डिंग्स थी. ये बड़ा स्कूल था और साइड में आप देखा होगा कि एक और बिल्डिंग बनी हुई है जो गांव वाली की औताक थी.
تو کچھ جو ٹائم تھا اس میں یہ بڑے اس میں یہ بچے پڑھتے تھے، بہت بڑے تعداد میں مختلف گاؤں سے بچے آتے تھے، پڑھاتے تھے، اس میں 4-5 ٹیچرس. لیکن آہستہ آہستہ اس کی جو ہے نا برسات اور مختلف وجوہات کی سے یہ بلڈنگ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی. تو ایک بلڈنگ ڈیمیج ہو گئی، اس کو چھوڑ کے دوسری جو بلڈنگ تھی پھر بچے اس میں شفٹ کیے گئے. اس کے بعد جو ہے نا وہ بلڈنگ وہ بھی ڈیمیج ہو گئی. پھر جو گاؤں والے اور ٹیچرز جو تھے وہ مجبور ہوئے، ہم نے آفس سے رابطہ کیا کہ بھئی اس طرح کی ڈینجر بلڈنگ ہے، اس میں بچے پڑھائیں گے تو کل کوئی اس سے حادثہ ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ اپنا اسکول جو ہے نا وہ شفٹ کریں. پھر گاؤں والوں نے، گوٹ کے معززین نے یہ ہمیں ایک کمرہ دیا ہے، اس میں ابھی ہم اسکول چلا رہے ہیں. اس کو 5 سال ہو گئے ہیں. فرنیچر آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ کیا مناسب صورتحال میں موجود ہے؟ اتنا ہے کہ بچے یہاں پہ آتے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، زیادہ نہیں ہے، اتنا ہی ہے جتنا ہم نے بٹھایا ہوا ہے بچوں کو، ایکسٹرا نہیں ہے. ڈسٹرکٹ ٹھٹا کے ہیڈ کوارٹر مکلی کا اسکول بھی زبوحالی کا شکار نظر آیا. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مکلی، کیونکہ ہیڈ کوارٹر ہے ڈسٹرکٹ ٹھٹا کا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، تو اسی لحاظ سے پیچھے ڈسٹرکٹ کونسل کا آفس بھی ہے، اور یہ ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول کلسٹر مکلی. یہاں پہ اطلاعات ہیں کہ یہاں پہ بچوں کے پاس، حالانکہ یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اسکول ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ بچوں کے پاس فرنیچر نہیں ہے اور مناسب انتظامات نہیں ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کر سکیں. یہاں پہ 450 سے زائد بچوں کے اس اسکول میں فرنیچر نہ ہونے کی وجہ سے بچے زمین پر بیٹھے نظر آئے. ایک ہی کلاس میں 2 علیحدہ کلاسز ہو رہی تھیں. یہاں پہ بچوں کے لیے مناسب فرنیچر ہونا چاہیے تھا. فرنیچر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی پرانا ہی ہے اور ناکافی فرنیچر ہے، اس لحاظ سے کہ بچے تعلیم اپنی حاصل کر سکیں. یہاں پہ 2 کلاسز میرے خیال سے چل رہی ہیں، کیونکہ 2 الگ الگ بورڈ لگائے گئے، تو سہولیات کا فقدان بھی ہے. فرنیچر آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ کیا مناسب صورتحال میں موجود ہے. اتنا ہے کہ بچے یہاں پہ آتے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، زیادہ نہیں ہے، اتنا ہی ہے جتنا ہم نے بٹھایا ہوا ہے بچوں کو، ایکسٹرا نہیں ہے. 2-3 سال سے یہی ہے. اب یہ کرونا کی وجہ سے تو ہم نے کر دیا ہے، بچے اگر زیادہ آ جاتے ہیں نا تو پورے نہیں آتے. جو کوئڈ سسٹم ہے تو اس میں تو آپ کے پاس بچے یہاں پہ بڑے کنجسٹڈ ماحول میں بیٹھتے ہوں گے پھر؟ جی ہاں، بہت ہمیں وہ مسئلہ ہوتا ہے. کل بوائز کا ڈے ہے، پھر بوائز آئیں گے، وہ بھی اسی طرح بیٹھتے یہاں پر رہی ہیں، پھر بچے ایس او پی پہ اس طریقے نہیں بیٹھ سکتے. اور ابھی آپ کے پاس پوری ٹوٹل کلاس کی اسٹرینتھ کتنی ہے؟ ہمارے پاس ابھی 3 کلاس میں بچے ہیں 56، تو ہم نے پھر دن بانٹ کے رکھے ہیں گرلز بوائز کے، اسی حساب سے پھر بچے بیٹھ جاتے ہیں، لڑکیاں الگ اور لڑکے الگ. ضلع ٹھٹا کے سرکاری اسکولوں کی زبوحالی دیکھنے کے بعد ٹیم گرفت نے ارباب اختیار سے اس زبوحالی کی وجوہات جاننے کا فیصلہ کیا اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پرائمری محمد رحیم سومرو سے رابطہ کیا. ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو ایجوکیشن کے حوالے سے 2 ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں. ایک تو اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پرائمری، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری، یہ 2 کام کرتے ہیں. اور بلڈنگ اور فیسلٹیز کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے ہماری بلڈنگ کے جو حوالے سے ہمارے پاس جو ہے نا ایجوکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ ہے. فرنیچر کے حوالے سے کون دیکھے؟ بالکل، فرنیچر کے حوالے سے جو ہے نا ڈپارٹمنٹ گرانٹ دیتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے پہلے تو ڈسٹرکٹ میں آتی تھی، ابھی کچھ ٹائم پہلے ہم نے سنا تھا کہ ڈائریکٹر کے پاس فرنیچر کی گرانٹ آئی تھی، تو اس میں سے ڈائریکٹر نے دیا. اس سے پہلے سمجھو کہ یہ سیکرٹری ایجوکیشن کا کام ہے کہ وہ جو ہے نا ایجوکیشن کے جو اسکولس ہیں ان اسکولس میں فرنیچر کے حوالے سے جو ہے نا مختلف قسم کی گرانٹس آتی ہیں. وہ میرے خیال میں ہمارے ڈسٹرکٹ میں بہت دنوں سے جو ہے نا وہ یہ فرنیچر کی گرانٹ نہیں آئی ہے. بنیادی طور پہ تو اسکولوں میں بچوں کو فرنیچر پرووائڈ کرنا آپ کا کام بن جاتا ہے یا پھر سیکرٹری کا کام بن جاتا ہے. ورکس ڈپارٹمنٹ کیونکہ ان کے انڈر آتا ہے تو پھر وہ ان سے سیکرٹری صاحب سے سوال جواب ہوگا. لیکن فرنیچر کے لیے آپ لوگوں نے کوشش کیوں نہیں کی؟ ابھی فرنیچر دینے کے بھی 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ایجوکیشن ورکس والے کوئی نئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کی PC4 بننے کے بعد اس کی جو ہے نا SNEB ڈپارٹمنٹ دیتا ہے اور فرنیچر ساری فیسلٹیز جو ہے نا وہ نیو بلڈنگ کو
एजुकेशन की वर्क्स की तरफ से मिलती हैं। उसके अलावा अगर कोई हमारा रनिंग स्कूल है, उस रनिंग स्कूल में अगर कहीं पे कोई शॉर्टेज आ जाती है तो वो डिपार्टमेंट उनका बंदोबस्त करता है। और आपने जो सवाल किया कि आपने कोई कोशिश वगैरह की, मैं आपको बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि हमने बार बार मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से हमारी जो आला अख्तियारीज़ हैं उनको हम बाकायदा उनको जो है ना वो ये नोट करवाते रहते हैं। तालीम का तदरीसी निज़ाम एजुकेशनल बोर्ड के पास है, जबकि तामीर और तरक्की के इंतजामी उमूर वर्क्स मिनिस्ट्री के महकमे के हिस्से में आते हैं। महकमा जाती चपकलिश तालीम और इंतजामी उमूर को बेहतर करने के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ ले जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम वर्क्स डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं, जो एजुकेशन में ऐसे स्कूलों की रिपेयर करते हैं जो कि ज़बूर हाली का शिकार है। सर, ये बताएं कि बहुत सारे स्कूल, आज हम सुबह से विज़िट पे थे, रूरल एरियाज़ के अंदर भी और अर्बन एरियाज़ के अंदर भी, तो क्या वजह है कि इतने सारे स्कूल एक तो रिपेयर ना होने की वजह से बंद हो गए, उनको शिफ्ट कर दिया गया है, कुछ गांव वालों ने अपनी मदद के तहत उनको औताकों में शिफ्ट कर दिया है, ये क्या सूरत हाल है? वो देखें, जो है ज़्यादा मसला हुआ था वो टीचर्स के न होने की वजह से हुआ। जो स्कूल बंद हुए हैं, छतें जो टूटी हैं वो टीचर्स के ना होने की वजह से तो नहीं टूटी ना? छतें जो टूटी हैं वो तो डैमेजेस हुए हैं, रेन डैमेजेस की वजह से या किसी की वजह से। तो वो स्कीमें हमारे पास जैसे आती हैं हम उनको सारी जो है ना पर भेजते रहते हैं। उनमें से जो भी वो लोग जो हमारे इदारे हैं वो आके उनको देखते हैं, चेक करते हैं, फिर उनमें से जो फिजिबल होते हैं वो हमें उनकी लिस्ट दे देते हैं, उनके हम बना के देते हैं, फिर हमें फंड ले होते हैं और काम शुरू होते हैं। 2 सालों के अंदर कितने स्कूल्स रिपेयर हुए होंगे? देखें ना, हमारे जो हैं वो स्कूल जो काफ़ी ऐसे भी हैं जो उसमें पड़े हुए हैं कोर्ट मैटर्स में, कोई और प्रॉब्लम्स की वजह से भी उसमें काफ़ी डिफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी जो है वो सिलसिला इस साल शुरू हुआ है 2020 से, ठीक है ना, तो उसमें हमने तकरीबन 40-50 स्कूल करा लिए हैं टेंडर, उनकी प्रोग्रेस हो रही है क्योंकि स्कूल काफ़ी ह्यूज तादाद में है जो कि डैमेजेस हो चुके हैं। नाज़रीन, आज हम मौजूद थे ठट्टा के इलाके में और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो डीसी हैं मोहम्मद उस्मान तनवीर, उन साहब के साथ मुलाकात के लिए हम यहाँ पे आए थे और जो एजुकेशन के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरियाँ हैं उसको वाज़े करने के लिए और उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी हमने इनसे टाइम मांगा, लेकिन अभी तक वो टाइम देने के लिए रज़ामंद नहीं है। और उनसे कहा था हमने सिर्फ कि 5 से 7 मिनट की आपके साथ एक हमने टॉकी करनी है और आप तक जो चीज़ें हमने आज ऑब्ज़र्व की हैं वो आप तक पहुंचानी है ताकि आपको इन चीज़ों को समझने में और सुपरवाइज़ करने में आसानी हो। लेकिन उनकी तरफ से इस चीज़ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसी वजह से शायद यही वजह है कि यहाँ पे जो ठट्टा के अंदर एजुकेशन के हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, स्कूलों की हालत मखदूश है, यही वजह नज़र आ रही है कि आला ओहदेदारान जो डिस्ट्रिक्ट के चीफ्स हैं जो कि यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेशन करवाएंगे, वही अगर इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर उसके बाद एजुकेशन का हाल यही रहेगा। यहाँ पे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की का इन्हिसार तालीम पर होता है। बम और बारूद की तरक्की किसी तौर पर तालीम की अहमियत पर फौकियत नहीं पा सकती। मुस्तकबिल के मेहमारों को तालीम और शऊर के जरिए ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। हुकूमत की जानिब से तालीम जैसे हसास मसले पर कोई बाकायदा तवीउल मियाद मंसूबा बंदी वज़ा नहीं की गई। घोस्ट स्कूल और घोस्ट असातिज़ा ने भी तालीम और तदरीस की कमर तोड़ कर रखी है। सरकारी फंड्स में कमी और तातुल भी तालीम की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। GDP में तालीम में मुख्तस बजट आटे में नमक से भी कम है। हर शाख पर तालीम दुश्मन हो तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? तालीम की राह में हायल रुकावटों को खत्म करना होगा। हुकूमत का तालीमी निज़ाम पर GDP का सालाना 2.7% खर्च करना हुकूमत की तालीम से मोहब्बत और तरजीहात का वाज़ेह सबूत है। खातिर खां सरकारी बजट और तवीउल मियाद मनसूबाबंदी के जरिए ही जहालत के आगे तालीमी बंद बांधा जा सकता है। जब तक तालीम दुश्मन अनासिर को गिरफ्त में नहीं लिया जाता, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी।